ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں۔ ناظرین، 2019 کے عام انتخابات کی طرف ملک آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ابھی چند مہینوں کے بعد راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ میں اسمبلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور ان جگہوں پر پچھلے انتخابات میں بی جے پی زیادہ سیٹیں لے کر حکومت بنانے میں کامیاب رہی ہے، جبکہ 2014 کے عام انتخابات میں راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ کی 65 سیٹوں میں سے 62 سیٹیں بی جے پی نے جیتی تھی۔ اس لیے یہ ریاستیں بی جے پی کے لیے زیادہ چیلنج ہے، لیکن اب بی جے پی کی سیاسی صورتحال وہاں ٹھیک نظر نہیں آ رہی ہے۔ اے بی پی نیوز کے تازہ ترین ایگزٹ پول کے مطابق وہاں کانگریس ہی کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ جن بلند بانگ اور بڑے بڑے دعووں کے ساتھ بی جے پی نے عام الیکشن جیتا تھا، اس میں موجودہ حکومت بری طرح ناکام نظر آ رہی ہے۔ چاہے بے روزگاری کا معاملہ ہو، جس پر مرکزی حکومت سے اپوزیشن پارٹیاں مسلسل جواب طلب کر رہی ہے، یا بے روزگاری کے ساتھ ساتھ اقتصادی بحران کا ملک کے لیے درپیش مسئلہ ہو، حکومت آج تک یہ بتانے سے قاصر ہے کہ نوٹ بندی سے معیشت کو کیا فائدہ ہوا۔ بی جے پی کے رہنما یشونت سنہا بھی اس مسئلے پر بات کر چکے ہیں۔ خود سرکاری اعداد و شمار میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت معیشت بحرانی حالات سے دوچار ہے۔ کسانوں کی پریشانی میں بھی اضافہ ہے۔ بجٹ میں کسانوں کے لیے بڑا اعلان کیا گیا تھا، لیکن حکومت گزشتہ 4 برسوں میں کسانوں کے لیے کوئی واضح پالیسی نہیں بنا سکی ہے، حالانکہ کسانوں کے لیے تو انقلابی وعدے کیے گئے تھے۔ ناظرین، فی الحال مجھے ان کاموں کے جائزے پر گفتگو نہیں کرنی ہے۔ اس سے پہلے کچھ باتیں سچی بات کے ذریعے آپ تک پہنچا چکے ہیں، اور آئندہ پھر کسی موضوع کے تحت یہ باتیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ تو ناظرین، کرناٹک الیکشن گزر گیا اور یہیں سے دوسری کہانی شروع ہوئی، یعنی دوسری کہانی مدھیہ پردیش اور راجستھان کی ہے۔ اب راجستھان، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں الیکشن کا بگل بجے گا، اور بلکہ بج چکا ہے۔ وہاں پر بھی وزیر اعظم اپنے کھندے پر اپنی پارٹی کو جتانے کی ذمہ داری لیں گے۔ کانگریس کے مقامی صدر جتنا کر پائیں گے کریں گے۔ ایک بڑی ذمہ داری راہل گاندھی کو دی جائے گی۔ ایک طرف راجستھان میں بی جے پی کے اراکین اسمبلی کے بیچ ناراضگی اور اختلافات ہیں، تو دوسری طرف کانگریس لوک سبھا کے 2 ضمنی انتخابات جیت کر بہت جوش میں ہیں، اور اس مغالطے میں ہے کہ عوام نے اس کی حمایت کی ہے۔ دراصل ملک میں جس طرح کی سیاست چل رہی ہے، اس میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے کیے گئے وعدوں سے جو لوگ متفق نہیں ہیں، یا جو لوگ انہیں اب ہندوستان کی ترقی کے لیے موضوع نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ ضمنی انتخابات کانگریس نے جیتے ہیں، کیونکہ وہاں کوئی الٹرنیٹیو نہیں تھا۔ اس لیے عوام نے برسر اقتدار پارٹی سے اپنی ناراضگی کا اظہار کانگریس کو ووٹ دے کر کیا، اور کانگریس نے اس کا کریڈٹ اپنے اوپر لیا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے اسمبلی الیکشن میں بھی شاید پھر وہ لوگ سامنے آ جائے جو بی جے پی کی حکومت سے ناراض ہیں۔ بہرحال کانگریس کی سمجھ اسے مبارک۔ ناظرین، وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے اس پار کچھ اور حقائق لے کر حاضر ہوں گا۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. فبالله كم تستطب القروح
ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. नाज़रीन, जहाँ तक राजस्थान और मध्य प्रदेश का ताल्लुक़ है तो इन दोनों रियासतों में किसान आंदोलन बहुत मजबूत चला है। किसान मजबूती के साथ और ज़्यादा मुनज़्ज़म हुए हैं। लेकिन तफसील में जाए बगैर सवाल ये है कि क्या राजस्थान या मध्य प्रदेश में किसानों का गुस्सा बीजेपी के खिलाफ फ़ायदेमंद नतीजा ला पाएगा? इसलिए कि बीजेपी किसानों के गुस्से से परेशान नहीं है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि जब इलेक्शन आता है तो ये लोग अपनी जात पात और बरादरी में बढ़ जाते हैं। इन दोनों रियासतों में भी एक मजबूत हरबा आजमाया जाएगा, यानी मजहब की बुनियाद पर लोगों में नफरतें पैदा करके समाज को बांटना और उससे अपनी सियासी मफादात हासिल करना। इसका नमूना आप सोशल मीडिया पर देखा जा सकता है, जहां यह कहा गया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने हिंदू और मुसलमानों की बुनियाद पर मुआवजे दिए। उन्होंने मुसलमानों को ज्यादा मुआवजा दिया, हिंदुओं को मुआवजा नहीं दिया। फिर उसके बाद एक नई तरह की चिंगारी सुलगाई गई, बल्कि एक आग भड़काई गई, जिसमें यह कहा गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे तालीमी इदारे में हिंदू तलबा पर मुस्लिम तलबा का जुल्म हो रहा है। अब आम वोटर से मसला घुमा कर तलबा के ऊपर भी पहुंचा दिया गया है। अब वो सिर्फ तलबा नहीं है, बल्कि वो हिंदू या मुस्लिम तलबा है। यही वो एजेंडा है जिस पर काम हो रहा है। और 2019 का इलेक्शन, आम इंतखाबात भी उसी सिमत में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ाया जा रहा है। नाजरीन, जरा इससे पहले की भी एक मिसाल सुनते चलिए कि अभी चंद महीनों पहले बिहार और बंगाल में रामनवमी पर ही मुसल्लह जुलूस निकाल दिया गया और जैसे मुतवक्के था वैसे ही वो फसादात शुरू हो गए और हिंदू मुस्लिम बहस एक बार फिर टीवी डिबेट के सेंट्रल स्टेज पर आ गई और मजहबी बुनियाद पर तकसीम का अमल तेज हो गया। इससे साफ वाज़ेह हो जाता है कि दलित, पसमानदा और अक़लियतों की हमनवाई से जिस चाल को शिकस्त दी गई उसकी काट विकास में नहीं बल्कि फसादात से है, और उसके बाद वोटों के मजहबी पोलराइजेशन में है। उन वोटों के एक ब्लॉक में आने का खमियाजा बीजेपी ने बिहार असम्बली इंतखाबात में भुगता था और इस जोड़ ने हमेशा बीजेपी का रास्ता रोका है। वैसे भी कारपोरेट लूट से खाली पड़े बैंकों से मोदी हुकूमत के बचे हुए एक साल में फड़के हुए करोड़ों बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देना तो मुमकिन ही नहीं बल्कि महाल है। हाँ, उनके गुस्से को भड़काकर वोटों का डिवाइड करना आसान है। इसके अलावा 2019 के लोकसभा इंतखाब में राम मंदिर की तामीर को लेकर विश्व हिंदू परिषद के परवीन तोगड़िया, जो मोदी की क़ियादत या हिंदू एजेंडे के तय उनकी नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, उसके लिए भी राम मंदिर तहरीक तक महदूद न रखकर रामनवमी के रूप में सड़क पर लाना जरूरी था। बिहार की बात की जाए तो उसमें सिर्फ 1989 के भागलपुर फसादात में 1000 लोग मारे गए। इससे कांग्रेस बिहार से जो उखड़ी थी अब तक वापस नहीं आई और उससे सबक लेकर बिहार में लालू ने दलित, पिछड़ों और मुस्लिम वोटों के इत्तेहाद के सहारे इख्तिदार का रास्ता बनाया, जिसकी वजह से बिहार राम जन्मभूमि तहरीक के दौर में भी फसादात से महफूज रहा और इख्तिदार का ये तवाज़ुन अभी तक
نتیش لالو جوڑی کے روپ میں بچا ہوا تھا، اب اس لیے نتیش کے این ڈی اے میں واپس آنے کے بعد بہار میں فرقہ وارانہ تشدد کے 200 معاملے سامنے آئے، ان میں سے 64 تو صرف اس سال کے ہیں۔ ناظرین، اب تمام سیکولر پارٹیوں، دلت اور اقلیتوں کو متحد ہو کر فرقہ پرست عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ملک میں بی جے پی کو 2014 میں جو اقتدار نصیب ہوا تو وہ صرف اور صرف سیکولر پارٹیوں کی بیوقوفی اور نادانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ رولنگ پارٹی ملک کی 31% ووٹ لے کر اقتدار پر پہنچ جاتی ہے اور 69% ووٹ لے کر سیکولر پارٹی اقتدار سے باہر ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اتر پردیش میں بی ایس پی اور سماجوادی کے ووٹوں کو ملایا جائے تو بی جے پی کا 71 سیٹ جیتنا کیا ممکن تھا؟ اتر پردیش میں کانگریس، بی ایس پی اور ایس پی تینوں کے ووٹوں کا فیصد 49 رہا اور جملہ 80 سیٹوں میں سے 67 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوئی۔ تو انتخابات میں اہم کھیل یہی ہوتا ہے کہ اپنے ووٹوں کی حفاظت کی جائے اور اس کو بکھرنے نہ دیں۔ ناظرین، چلتے چلتے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ نادان کی دوستی سے دانا کی دشمنی بہتر ہے۔ یہ محاورہ سب نے سنا ہوگا، بالکل یہی مثال ہماری بعض سیاسی پارٹیوں پر صادق آتی ہے۔ اور یہ بات بھی سنی ہوگی کہ ایک راجہ سو رہا تھا، اس کا نوکر اس کی نگرانی کر رہا تھا، راجہ کے چہرے پر ایک مکھی آ بیٹھتی ہے، راجہ کا وفادار نوکر اس کو غصہ آیا اور اس نے چہرے پر زور سے ہاتھ مارا، مکھی تو مر گئی مگر راجہ کا برا حال ہوا، حالانکہ نوکر کا مقصد اس مکھی کو مارنا تھا۔ تو اسی طرح ہماری یہ پارٹیاں یا نمائندے، ان کے اغراض و مقاصد تو بہت اچھے ہوتے ہیں مگر ان کے انتخابات میں حصہ لینے سے بھلائی کے بجائے نقصان ہوتا ہے۔ ان میں بعض ایسے بھی ہیں جن کا زمینی سطح پر کوئی وجود نہیں ہے، اپنے ارد گرد 100-200 کے مجمع کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو جیتنے والا ایم ایل اے یا ایم پی سمجھتے ہیں اور جب نتیجہ آتا ہے تو اس وقت ہاتھ مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور یقیناً ان کی پارٹی یا ایسے امیدوار سیکولر امیدوار کو ہرانے کا کام کرتے ہیں۔ ناظرین، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے بھی انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے ذات پات کے استعمال نہ کرنے پر سخت ہدایت جاری کی جا چکی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ انتخابات کو ہمیشہ سیکولر بنیادوں پر ہونے چاہیے، اس لیے کہ یہی جمہوریت کی اصل پہچان اور جمہوری آئین کی حقیقی شان بھی ہے، ورنہ اگر ذات پات اور مذہب کی سیاست کو بنیاد بنا دیا گیا تو قومی سیاست 2 دھڑوں میں پوری طرح تقسیم ہو کر رہ جائے گی، جس کی جھلکیاں ماضی میں ہوئے بعض انتخابات میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اور ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ وہ جمہوری ملک جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہوں اور جس ملک سے ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات وابستہ ہوں، یہ مذہبی سیاست زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی، اس لیے کہ عوام بھی اپنا حق رکھتے ہیں، ان میں اب بھی سیاسی اور قومی شعور بیدار ہے، وہ اب اپنے آپ کو اس ملک کا ایک معزز شہری شمار کرتے ہیں، انہیں اس کی جمہوریت اور ملک کی عدالت پر اعتبار برقرار ہے، اس کی گنگا جمنی تہذیب پر ناز ہے اور ساتھ ہی ملک کے موجودہ معاشی صورتحال سے بھی عوام اچھی طرح واقف ہے۔ اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے کہ نفرت کی سیاست کا زوال ہو کر رہے گا، ظلم کے ساتھ حکومت ہرگز نہیں چلے گی، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آئندہ انتخابات میں فرقہ پرست عناصر کو بری طرح سے شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ تو ناظرین، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر کسی نئے اور اہم عنوان کے ساتھ حاضری ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔